بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد سورۃ النبا پڑھنے کی فضیلت۔ میں اپنی جاب پر جانے کی تیاری کیسے کرتی ہوں، میری جاب کی نیچر کیا ہے اور مجھے اپنی جاب پر جا کر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھٹکڑی یعنی علم کے فائدے اور اس کا استعمال، یہ سب کچھ دیکھیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ میری پیاری بہنوں، اس وقت صبح کے 5:40 ہوئے ہیں۔ میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر ٹیرس پر آ گئی تھی اور یہ دیکھیں، یہ آپ کو آسمان پر چاند بھی دکھائی دے رہا ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ النبا پڑھتی ہوں۔ سورۃ النبا کے بارے میں نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو شخص ہر فجر کی نماز کے بعد ہر روز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ سب بہنیں بھی ضرور اس سورت کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر صبح کے ٹائم میں بچوں کا یونیفارم پریس کر لیتی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا رات میں مجھے مشکل لگتا ہے۔ اور پھر میں کچن میں آ گئی۔ کچن میں یہاں میں نے دودھ نکالا۔ دودھ جو ہے اس کے اوپر بالائی کی بڑی اچھی سی تہہ بنی ہوئی ہوتی ہے صبح صبح۔ تو جب بچوں کے لیے صبح فیڈر بنانا ہوتا ہے نا، تو اس کو اچھی طرح سے چھان کے اور بالائی کو میں الگ کر لیتی ہوں اور پھر اس کو کسی الگ برتن میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے یہ اچھی خاصی زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتی ہے، تو ساتھ میں پھر اس کو ہم اس میں سے مکھن اور دیسی گھی نکال لیتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر میری ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ ارلی مارننگ میں نے بچوں کا دودھ وغیرہ بنانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آج ورکنگ ڈے تھا، تو ساتھ میں بچوں کا میں لنچ بھی ریڈی کرنے لگ گئی۔ ان کے لیے بریڈ کے سلائس گرم کیے اور انڈا جو ہے وہ آج ان کا دل تھا کہ ہمیں کباب وغیرہ نہ دیں، ہمیں اس کے ساتھ انڈا بنا دیں۔ تو مجھے تو صبح کے ٹائم یقین جانے بچوں کا لنچ ریڈی کرنا اتنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ میں نے خود بھی جاب کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا لنچ ہو جو بس رات میں بناتے ہیں اور ان کو لنچ باکس میں رکھتے ہیں، تاکہ صبح صبح اتنا ٹائم مل جائے کہ چلو جو ایکسٹرا ٹائم ہے وہ بچوں کو تیار کرنے میں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنے میں یوز ہو جائے۔ لیکن بس جس دن فریش لنچ بنانا ہو تو پھر مجھے بہت زیادہ اس میں پریشانی بھی ہوتی ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ تو انڈا میں نے بنا لیا تھا۔ اس کے بعد بریڈ کے اوپر میں نے مایونیز وغیرہ کا استعمال نہیں کیا، کیچپ لگا کے اور اس میں انڈا رکھ کے ان کے الگ سے سینڈوچ بنا لیے۔ ساتھ میں صبح میں ان کے لیے ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں، کیونکہ اگر میں نے خود جلدی نکلنا ہو، میری جلدی وین آ جائے، تو ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ناشتہ بنا ہوا ہو۔ اس کے بعد دوستوں میں آ جاتی ہوں اپنی جاب پہ۔ میری جاب جو ہے وہ آئی ورک ایز اے ٹیچر، اور مجھے اپنی جاب سے بہت زیادہ پیار ہے۔ آپ سب سے بھی میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جاب کریں، آپ بچوں والی بھی ہیں، اپنے فیملی کو بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ میں اگر آپ جاب کرنے کا بھی مائنڈ میں رکھتی ہیں، تو سب سے بیسٹ جاب یہ ہے کہ آپ ایسی جاب کو اپنائیں کہ جس میں آپ ایک تو ٹائم سے گھر پہنچ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس میں میلز کا زیادہ عمل دخل نہ ہو، یعنی ایسا ورکنگ انوائرمنٹ ہو جہاں پر فیمیلز ہی ہوں اور آپ آسانی کے ساتھ وہاں پر موو کر سکیں، اور مطلب ایک پرسکون سا ماحول ہو۔ تو میری جاب کا بھی اللہ کا شکر ہے، بہت ہی اچھا لائٹ اور پرسکون ماحول ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ گھر کی جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے نا، بندہ جاب پر جا کر ایک ریلیکس ماحول فیل کرتا ہے کہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ ذہنی طور پر بہت زیادہ خوش بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں، اور آپ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ میری ویکنڈ کی روٹین ہے۔ بہت عرصے سے نا یہ کچھ ایکسٹرا چیزیں اکٹھی ہوئی تھیں۔ بچوں نے نیو اسکول بیگ لے لیے تھے، تو یہ کچھ اسکول بیگ ان کے نا ایسے ہی اکٹھے ہوئے پڑے تھے، لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو ایک دن میں نے جب ان ساری چیزوں کو نکالا تو اس میں بہت سی بیکار چیزیں نکل آئیں۔ میں نے ان ساروں کو اچھے طریقے سے اسمبل کیا۔ بچوں کے شوز تھے اور کچھ ان کو چھوٹے ہو گئے تھے، کچھ ویسے ایکسٹرا تھے، تو ان سب کو میں نے ایک الگ سائڈ پہ رکھا، اور جو کچھ قابل استعمال تھے یہ اب میں اپنے جہاں میں جاب پہ جاتی ہوں اسکول میں وہیں پر ہی بچوں کو دے دوں گی، اور بیگس وغیرہ بھی وہیں پہ بچوں کو دینے کے کام آ جائیں گے، اور جو بالکل ایکسٹرا ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں وہ پھر میں ڈسکارڈ کر دوں گی۔ اور ان سب کو میں نے ایک ترتیب سے رکھ دیا تھا تاکہ صبح جب مجھے ان کو لے کے جانا پڑے تو کوئی مشکل نہ ہو۔
اور ساتھ میں ہی نا اگر آپ کے گھر میں جو بھی پرانی فالتو چیزیں ہیں تو ان کو فوراً سے ڈسکارڈ کر دیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں نیگیٹو انرجی پیدا کرتی ہیں، جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں نحوست پیدا کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ اس طرح کی ایک روایات بن گئی ہیں کہ پرانی چیزوں کو گلے سے ہی لگائی رکھنا ہے اور اتنی دنوں تک سنبھالی رکھنا ہے کہ شاید یہ کسی کے کام آ جائے، یا شاید کسی موقع پہ ہمیں ضرورت پڑ جائے، بچوں کے کام آ جائے۔ لیکن اب گھر بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ اتنی چیزوں کو ہم کتنے عرصے تک سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر تو باقاعدہ سے ریسرچ بھی ہے کہ جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں، یعنی کہ جو چیزیں آپ کے استعمال کی نہیں ہیں، وہ نیگیٹو انرجی کو جنم دیتی ہیں، نیگیٹو انرجی پروڈیوس کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں نحوست آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے رویے سخت ہوتے جاتے ہیں، اور مطلب ہر وقت بے چینی، چڑچڑاپن، گھر میں لڑائی جھگڑا، ان سب کی وجوہات یہی ہوتی ہیں۔ تو آپ میرے اس مشورے پر عمل کریں کہ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کے گھر میں جو بھی پرانی اور ایکسٹرا چیزیں ہیں جن کو آپ نے بہت عرصے سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آپ ان کو ایک دفعہ نکال کر پھینک دیں۔ آپ یقین جانیں آپ کو اتنا لائٹ فیل ہوگا، اگر تو وہ کسی کے کام آتی ہیں تو دیٹس گڈ، لیکن اگر وہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے نیئر بائی میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو میں وہ دے سکوں، تو آپ اس کو نکال کر پھینک دیں، ایٹ لیسٹ آپ کے گھر میں وہ موجود نہ رہے۔ آپ کے گھر سے یقین جانیں بہت ہی پازیٹیو اثرات ظاہر ہونے لگ جائیں گے۔ تو میں اپنے اسکول پر جانے کے لیے نا اپنے ڈریسز وغیرہ پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں، کم سے کم 2 یا 3 ڈریسز میں اپنے پریس کر کے اور یہ ہینگ کر دیتی ہوں۔ کچھ جو ہیں وہ کبھی مجھے نہیں بھی دل ہوتا تو میں پھر صبح کے ٹائم بھی کر لیتی ہوں، لیکن سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کم از کم اتنی ٹائم مینجمنٹ ہو کہ آپ جو ہے نا وہ ان ڈریسز کو پریس کر لیں۔ اور یہ ڈیوٹی بھی ظاہر ہے پھر میری اپنی ہی ہوتی ہے، میری بڑی بیٹی کو شوق بہت ہے، کبھی کبھی وہ اپنا یونیفارم پریس کر لیتی ہے، لیکن میں اس کو زیادہ ان کاموں کے نزدیک نہیں جانے دیتی، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بجلی والے کام ہیں نا یا الیکٹریسٹی کے نزدیک جانا ہو تو یہ ہمیں خود ہی کر لینے چاہیے۔ تو دوستوں میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا ہمیں ان کو نکال کر تو پھینک دینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے بچپن میں نا ہماری امی اسی طرح کرتی تھیں کہ بالکل گھر میں کوئی ایکسٹرا یا فضول چیز ٹکنے نہیں دیتی تھیں، اور ہم ان سے کبھی ناراض بھی ہو جاتے تھے کہ کبھی کوئی ایسا ڈریس جو ہم نے کچھ بار پہنا اور پھر امی کے سامنے صرف ایک بار کہہ دیا کہ امی یہ ہمیں چھوٹا ہو گیا یا اب ہم نے نیکسٹ ٹائم نہیں پہننا، اگلی دفعہ ہمیں الماری میں وہ جوڑا نظر نہیں آتا تھا۔ اتنی زیادہ امی کو اس بات سے کوفت ہوتی تھی کہ جو چیز پہننی ہی نہیں ہے تو اس کو چھوڑو۔ امی کا تو بلکہ پنجابی میں محاورہ ہوتا تھا کہ آگ لاؤ انہوں، کہ بھئی بس ٹھیک ہے چھوڑو، جان چھڑاؤ، نکالو اس کو گھر سے۔ تو اسی طرح ہی ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں مطلب ڈھونڈنے سے بھی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، ہر چیز سلیقے سے پراپر طریقے سے رکھی ہوتی تھی، اور ہم امی سے یہی کہتے تھے کہ امی آپ کی رکھی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھی ہوئی، ہمیں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی ترتیب سے اور پراپر کسی فارمولے کے تحت کہیں پر نا وہ سنبھالی پڑی ہوتی تھی۔ تو بس ایکسٹرا چیز جو بھی ہوگی نا، جیسے کچھ برتن ہو جاتے ہیں پرانے، اور بچوں کے کپڑے ہو گئے، بچوں کی تو چیزیں اتنی ہوتی ہیں، ہر سیزن میں ہی ہم نئی چیزیں خریدتے ہیں، اور اگلے سیزن میں کچھ وہ رف زیادہ کر دیتے ہیں، کچھ چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو میں تو ان کو سنبھال کے نہیں رکھتی، یقین کریں اس کی وجہ سے مجھے گھر میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے اپنی بہنوں سے کہ بھئی نا تم تو بہت شاپنگ کرتی ہو یا بڑے فضول پیسے لگاتی ہو، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ بھئی میرے لیے تو ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا اور پھر نیکسٹ سیزن میں بچوں کو پہنی ہوئی اچھی بھی نہ لگیں۔ اچھا نا پھٹکڑی جو ہے نا یہ ہم لوگ گھر میں کافی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، اس کا سب سے بیسٹ جو فائدہ ہوتا ہے جس کے لیے میں پرسنلی استعمال کرتی ہوں وہ ہے پسینے کی اسمیل کو ختم کرنا۔ تو پھر ہم لوگ گھر میں ہی منگوا لیتے ہیں اور اس کو پہلے توے کے اوپر رکھ دیا، جس کی وجہ سے اس میں سے پانی یا بھاپ وغیرہ ساری نکل جاتی ہے اور یہ بالکل نہ ایسے لیکوڈ سا بن جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اور یہ اچھے طریقے سے جب یہ خشک ہو جائے نا، اور یہ جو اس کی جیلی سی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل ایسے وائٹ سا بن جاتا ہے، پھر اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے کسی جار میں ڈال دیں، اور آپ نے جب بھی شاور لینا ہو یا جب بھی آپ نے ڈریس چینج کرنا ہو تو آپ اس کو انڈر آرمز استعمال کریں، اس سے پسینے کی اسمیل بالکل ختم ہو جائے گی، اور بہت ہی اچھا یہ ایک آپ کو پورا ڈے اچھا بہت ہی اچھا ایفیکٹ دے گا۔ اور ساتھ میں اب جو میری نیکسٹ ویڈیو ہے جو میں بہت ڈیٹیل سے میں نے بنائی ہے، جس میں میں نے پورا دن پلانٹس کے ساتھ گزارا ہے، پلانٹیشن کی ہے اور پلانٹس کی حفاظت میں کیسے کرتی ہوں اس کے اوپر میں نے پراپر ویڈیو بنائی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ساتھ میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔